اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ درس حدیث میں آج آپ کے لیے پیش ہیں مجلس کے آداب۔ اس سے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات ہیں، کیونکہ ہمارا واسطہ مجلسوں سے پڑتا رہتا ہے۔ یہ جو ہمارا ہفتے وار سلسلہ ہے، یہ بھی ایک مجلس ہے۔ اور بھی تقریبوں میں آپ جاتے رہتے ہیں، چاہے وہ محفل دین کی ہو یا شادی کی ہو یا نکاح کی ہو یا اور کوئی محفل ہو، تو آپ کو مجلسوں کے آداب جو ہیں وہ معلوم ہونا چاہیے کہ حضور کی کیا اس میں ہمارے لیے تعلیمات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین مجلس وہ ہے جو کشادہ جگہ میں منعقد کی جائے۔ سنن ابو داؤد کی حدیث پاک ہے، مطلب کھلی جگہ میں مجلس منعقد کی جانی چاہیے۔ سورہ انعام ہے، اس کی 56 نمبر آیت میں اللہ نے کہا کہ جب ایمان والے کسی مجلس میں آئیں تو السلام علیکم کہہ کے ان کا استقبال کرو۔ ان کے آنے پہ ان کا استقبال اس طرح سے کرو کہ ان پہ سلامتی بھیجو۔ اور اسی آیت میں اللہ نے کہا کہ میں نے رحمت کرنا اپنے اوپر لازم فرمایا۔ جب اللہ ہمیں حکم دے رہا ہے تو یہ رحمت کا کام ہے کہ ہم لوگوں کا استقبال سلام سے کریں۔ سورہ مجادلہ ہے قرآن میں 58 نمبر سورہ، اس کی 11 نمبر آیت میں جب مجلس میں جگہ کشادہ کرنے کو کہا جائے تو جگہ کھول دو، اور جب اٹھنے کو کہا جائے تو اٹھ جاؤ، جس سے کہ اور لوگوں کو موقع ملے۔ یہ سنن ابو داؤد شریف کی حدیث پاک کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنی جگہ سے کسی ضرورت سے اٹھا اور پھر واپس آ گیا تو اس جگہ پر اسی شخص کا زیادہ حق ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث پاک۔ سورہ نور ہے، اس کی 62 نمبر آیت میں اللہ نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی محفل سے بنا اجازت رسول اللہ بنا اجازت نہیں جانا ٹھیک ہے، ضروری ہو تو حضور سے اجازت لے کے جائیں، وہ چاہے تو اجازت دے سکتے ہیں۔ یہ ہمیں اللہ رب العزت نے مجلسوں کا پروٹوکول سکھایا ہے کہ اگر آپ کسی مجلس میں ہیں تو وہاں کے امیر سے اجازت لے کے جائیں، نہیں کہ آپ بیچ میں اٹھ کے چل دیے۔ اگر کوئی ضروری کام ہے تو امیر سے اجازت لے کے جائیں، اور اگر ویسے ہی وقت ہی آپ کا کوئی فون آ گیا ضروری تو آپ سن کے دوبارہ آ جائیں۔ سورہ مجادلہ کی 9 نمبر آیت میں سرگوشی کی اجازت ہے، مگر اس میں غلط باتیں نہ ہوں۔ ایک دوسرے جو کانا پھوسی کرتے ہیں لوگ اس میں غیبتیں نہ ہوں، یا کسی کی طرف اشارہ کر کے آپ اس کی مذاق نہ اڑا رہے ہوں۔ اسی طرح سورہ نساء کی 108 نمبر آیت میں اللہ نے اسے منافقت کا اس طرح کی کانا پھوسی کو، حالانکہ سورہ نساء 114 نمبر آیت میں اللہ نے نیک کاموں کے لیے اس طرح خفیہ مجلسوں کی اجازت بھی دی ہے، کانا پھوسی کی بھی اجازت دی ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث تھی۔ حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا عبداللہ بن عمرو بن العاص سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 آدمیوں کے بیچ میں ان کی اجازت کے بغیر نہ بیٹھو۔ سنن ابو داؤد کی حدیث پاک ہے۔ یہ ہمیں ایٹیکیٹ سمجھائے جا رہے ہیں دین کے، کہ اگر کوئی 2 لوگ بیٹھے ہیں تو آپ بنا اجازت کے ان کے بیچ میں جا کے نہ بیٹھ جائیں، پتہ نہیں وہ اپنی کون سی کانفیڈینشیل بات کر رہے ہیں یا کوئی ان کی پرائیویٹ بات ہو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایک شخص دوسرے کو اس کی جگہ سے اٹھا کر آپ وہاں نہ بیٹھ جائیں، بلکہ کھل کر بیٹھو اور جگہ فراغ کر دو، اللہ تعالیٰ تم کو بافراغت جگہ دے گا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاعدہ تھا کہ جب کوئی شخص ان کے لیے اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا تو آپ اس جگہ نہیں بیٹھتے تھے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ ہمارے لیے لوگ کھڑے ہوں۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک بار قبیلے میں جب گئے، بنو قریظہ کا قبیلہ تھا شاید، ان کے جو بڑے تھے وہ صحابی ہو گئے تھے، ایمان میں آ گئے تھے، انصار صحابی۔ تو جب وہ آئے تو حضور نے حکم دیا کہ تمہارے سردار آئے ہیں، تمہیں ان کے لیے کھڑے ہونا چاہیے۔ اب حضور خود پسند نہیں کرتے تھے اس طرح کی بات کہ لوگ ان کے لیے کھڑے ہوں، لیکن کبھی کبھی ایسا ہو کہ کوئی بہت آپ کے لیے احترام والا آدمی ہو تو کھڑے ہونے میں کوئی دقت نہیں ہے، وہ پسند نہ کرے تو آپ بیٹھ جائیں۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگوں کا یعنی صحابہ کا یہ طریقہ اور دستور تھا
کہ جب ہم میں سے کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتا تو حاضرین مجلس کے درمیان سے گزر کے آگے جانے کی کوشش نہیں کرتا تھا، بلکہ کنارے پر ہی بیٹھ جایا کرتا تھا۔ سنن ابو داؤد شریف کے حدیث پاک ہے۔ یہ ہے اصل طریقہ کہ آپ کو جہاں جگہ مل رہی آپ وہیں بیٹھ جائیں، نہیں کہ آپ مسجد میں جیسے میں نے دیکھا کہ کندھوں پہ سے لوگ پیر کر کر کے آگے کی صف میں جانے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ پہلے آتے پہلی صف کے لیے۔ اب اگر آپ لیٹ آئے ہیں تو آپ لوگوں کو پریشان نہ کریں، آپ کو اجر زیادہ جب ملے گا جب آپ جہاں آپ کو جگہ مل رہی آپ وہیں رکیں۔ پہلی صف کا اجر آپ کو نہیں ملے گا اگر آپ لوگوں کو پریشانی میں ڈال کے اور آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نبی نے ایک بار یہ بات فرمائی کہ لوگوں لعنتی کاموں سے بچو، مطلب وہ کام کہ تم کرو اور لوگ تم پہ لعنت بھیجیں۔ آپ نے مان لو کسی کے کندھے سے پیر نکالا رانی صف میں جانے کے لیے، اس کے کندھے پہ پیر لگ گیا اور اسے برا لگا، اس کے دل سے آپ کے لیے جو ہے لعنتی کلمات نکلے تو یہ آپ کے لیے گناہ کا سبب ہوگا۔ یہ حدیث ہے نبی کی کہ لعنتی کاموں سے بچو۔ آپ کسی کی دکان کے آگے موٹر سائیکل کر دیں، لوگوں کو آنے جانے میں دقت ہو رہی، آپ کہیں کار کھڑی کر دیں ایسی جگہ جو راہ گزر ہو لوگوں کی اور اس میں آپ لوگوں کو دقت ہو جائے، آپ کسی کے گھر کے آگے کوڑا ڈال دیں، آپ کسی کے گھر کے آگے سڑا ہوا کھانا ڈال دیں، یہ سب وہ کام ہے جو لعنتی کام ہے جن سے آپ ایک مومن کو بچنا چاہیے۔ ورنہ لوگ دلی دل میں آپ کو نہیں بھی کچھ کہہ رہے آپ کے روب کی وجہ سے یا ڈر کی وجہ سے کہ بھائی جھگڑا ہوگا، لیکن اندر سے ان کے دل سے لعنت نکل رہی ہے آپ کے لیے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے بات۔ تو اس لیے ہمیشہ دھیان رکھیں، کوشش یہ کریں کہ آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سہولیت پہنچائیں، لوگوں کے لیے آرام پیدا کریں، لوگوں کے لیے سہولیتیں پیدا کریں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ آپ یقین کریں آپ یہاں آسانیاں پیدا کر دو لوگوں کے لیے، اللہ آخرت میں آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں، کنفرم بات ہے بالکل۔ سورہ انعام ہے، اس کی 68 نمبر آیت میں کسی مجلس میں اگر آیتوں کی مذاق ہوتی دیکھو تو وہاں سے الگ ہو جاؤ جب تک وہ اور باتوں میں مصروف نہ ہو جائے۔ اگر وہ دوسری باتوں میں مصروف ہے تو پھر آنے کی اجازت ہے، یہ اس کا مفہوم ہے آیت 68۔ اب جو ٹی وی پہ لوگ کرائے کے مولاناؤں کی ڈیبیٹ دیکھتے دکھاتے ہیں وہ یہ سمجھ لیں کہ وہ اس مجلس میں ملوث ہیں جہاں اللہ کی آیتوں کی مذاق اڑائی جاتی ہے۔ آپ یہ دیکھو کہ انہیں 1500، 1000، 2000، 4000، کیونکہ میرا ٹی وی سے تعلق ہے مجھے پتہ ہے انہیں میکسیمم 5000 روپے ملتے ہیں ایک مولانا، مطلب اگر کوئی بہت مشہور مولانا ہو تب، ورنہ 1000، 1500 اور 2000 اس سے زیادہ نہیں ملتے، اور وہ صرف اور صرف پیسے کے لیے اور ٹی وی پہ نظر آنے کے لیے وہاں جاتے ہیں۔ آپ یقین کرو میرے پاس کئی بار فون آئے اس طرح کی مجلسوں میں جانے کے لیے، مگر میں نے بالکل اس لیے منع کر دیا کہ مجھے اللہ کو جواب دینا، میں مطلب وہ تو پلان کر کے پورا تیاری کر کے بیٹھتے ہیں، وہ سوال ہی ایسے داغیں گے میں جواب ہی نہ دے سکوں اور ہمارے دین کی مذاق اڑائی جائے۔ تو جتنے لوگ اس طرح کی کوئی ڈیبیٹ دیکھیں تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنا ٹی وی بند کر دیں، اور جب کوئی اور پروگرام آنے لگے، ٹی وی دیکھنے کی بنائی نہیں ہے، آپ دین کے پروگرام دیکھیں، مگر جہاں اللہ کی آیتوں کی مذاق اڑائی جا رہی ہے، یہاں مجلس کو کہا مجلس ٹی وی ہے، آپ کی پوری دنیا آپ کے ٹی وی میں ہے، اگر اللہ کی آیتوں کی مذاق اور کرائے کے مولانا جو لعنتی لوگ ہیں کہ اللہ کے دین کی مذاق اڑانے کے لیے پیسے لے رہے ہیں، ان کے آپ ڈیبیٹ دیکھ رہے ہیں اور آپ کو اندر ہی اندر ذلت بھی محسوس ہو رہی ہے کہ ہمارے دین کی مذاق، تو آپ اس کا حصہ ہیں، اسے منع کیا قرآن نے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بوڑھے بزرگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا چاہتے تھے، لوگوں نے ان کے لیے گنجائش پیدا کرنے میں دیر کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے۔ یہ ہے وہ بات جو بار بار مشہور ہے کہ بڑوں کا احترام، اس حدیث میں نبی نے فرمایا کہ جو ہمارے چھوٹوں سے شفقت نہ کرے اور بڑوں کا احترام نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس لیے اپنے بڑے بزرگوں کا احترام چاہے وہ گھر کے ہوں چاہے باہر کے ہوں، پہلے تو بزرگوں کو دیکھ کے ہم اپنے، میرے اچھی طرح یاد ہے کہ ہم مان لو گولیاں کھیل رہے ہیں یا ہم کوئی اور ایسا کام کر رہے ہیں کہ جو بھاگ دوڑ مچا رکھی ہے ہم نے، تو سامنے سے کوئی محلے کے بزرگ بھی آ جاتے تھے، ہمارے والد ہمارے تایا چچا نہیں بلکہ کوئی اور بزرگ، تو ہم چھپ جاتے تھے یا رک جاتے تھے۔ آج تو لوگ جوا کھیلتے رہتے ہیں، بزرگ وہاں سے نہ بزرگ ٹوکتے ہیں، اگر کوئی ٹوک دے تو اس کی ماں بہن بھی کرنے لگتے ہیں لوگ۔ تو بزرگوں کا جو احترام ہے وہ آپ کے ایمان کا حصہ ہے۔ نبی نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے جو اپنے بڑوں کا احترام نہ کریں۔ تو اگر آپ کسی بزرگ کی بے حرمتی کر چکے تو ان کے پیر پکڑ کے معافی مانگیں اور اپنے محلے کے، اپنے شہر کے، اپنے گھر کے بزرگوں کا بے انتہا احترام کریں، تب آپ کا ایمان مکمل ہے۔ اگر آپ بے حرمتی کر رہے ہیں تو آپ یقین کریں رسول کی امت میں سے آپ نہیں۔ یہ آج الحمدللہ